یہ وہ نواب اکبر بگٹی تھے جنہیں شہید کرنے کے بعد بھی جنرل پرویز مشرف اتنے خوف زدہ تھے کہ ان کے تابوت پر 2 بڑے تالے لگوا دیے گئے۔ آج ہم صرف اکبر بگٹی کے موت کی نہیں بلکہ ان کی زندگی، نظریہ اور غیرت کی وہ داستان سنائیں گے جو بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم۔ نواب اکبر خان بگٹی بلوچستان کا وہ نام جس کے ذکر سے پہاڑ بھی سر جھکا لیتے ہیں، وہ سردار جس کی ایک بات پر قبیلے کے ہزاروں لوگ جان دینے کو تیار ہوتے تھے۔ بگٹی خاندان ہمیشہ سے طاقتور، لیکن اکبر بگٹی نے جو رعب، دبدبہ اور عزت کمائی وہ صرف طاقت سے نہیں، کردار، غیرت اور اصولوں سے کمائی گئی۔ جنرل مشرف کے دور میں بلوچستان میں بے چینی پھیل چکی تھی، ریاست اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ رہے تھے۔ ایک طرف طاقت، ٹینک اور توپیں تھیں، دوسری طرف قبیلے، پہاڑ اور نظریہ تھا۔ اسی ماحول میں ایک دن ایک نوجوان فوٹوگرافر بنارس خان پہاڑوں میں نواب بگٹی تک پہنچا۔ کیمرہ نکالا، تصویر لینے لگا تو نواب صاحب نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پشتون، میری تصویر اس زاویے سے مت لینا کہ دشمن سمجھے بگٹی کمزور ہو گیا ہے۔ یہ الفاظ صرف ایک پرانے لیڈر کے نہیں تھے، یہ پیغام تھا ان سب کو جو سمجھتے تھے کہ پہاڑوں میں چھپ کر بیٹھنے والا سردار اب ہار چکا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب ڈاکٹر شازیہ خالد کا واقعہ بلوچستان میں آگ کی طرح پھیل چکا تھا۔ ایک خاتون کے ساتھ ہونے والی زیادتی نے پورے صوبے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسی موقع پر نواب اکبر بگٹی نے کہا تھا، ڈاکٹر شازیہ بلوچ قوم کی مہمان تھی، اگر ہم مہمان کی عزت نہیں بچا سکے تو اپنی بیٹیوں کی عزت بھی نہیں بچا سکیں گے۔ یہ الفاظ جلتی چنگاری پر تیل بنے۔ بلوچ نوجوانوں کے دلوں میں آگ لگ گئی، ریاستی ادارے حرکت میں آئے اور نواب بگٹی کو دشمن نمبر 1 قرار دے دیا گیا۔ حالات تیزی سے بگڑتے گئے، نواب صاحب پہاڑوں میں چلے گئے۔ ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو پہاڑوں میں مرنے کا ڈر ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، پہاڑوں میں شہید ہونا بستر پر مرنے سے بہتر ہے۔ اب ریاستی ادارے پوری قوت سے ان کے پیچھے تھے اور پھر جنرل پرویز مشرف نے خود ٹی وی پر آ کر نواب صاحب کو کھلے عام دھمکی دی۔ 26 اگست 2006 شام کے وقت ٹی وی اسکرینوں پر بریکنگ نیوز چلنے لگی، نواب اکبر بگٹی شہید ہو گئے۔ پورے بلوچستان میں سکوت چھا گیا، بڑے شہروں میں ہڑتالیں ہو گئیں، لوگ سڑکوں پر آ گئے، اور یہ صرف ایک موت کا غم نہیں تھا، یہ ایک نظریے کا قتل کا اعلان تھا۔ لیکن یہاں کہانی ختم نہیں ہوئی۔ حکومت نے نواب بگٹی کا جسد خاکی 6 دن بعد پہاڑوں سے نکالا، تابوت میں رکھا اور پھر اس تابوت پر 2 بڑے تالے لگا دیے گئے۔ کیا کبھی کسی شہید کو تالوں میں بند کیا گیا؟ نہیں۔ یہ خوف تھا نواب بگٹی کے نام کا، اس کے نظریے کا، اس کے اثر و سوگ کا۔ یہ وہ نواب اکبر بگٹی تھے جن کے بارے میں مولانا طارق جمیل نے کہا تھا، میں نے دنیا میں بہت بادشاہ دیکھے لیکن اکبر بگٹی جیسا رعب، جیسا دبدبہ کسی میں نہیں دیکھا۔ یہ وہ نواب بگٹی تھے جو کہتے تھے کہ طاقت سے نہیں، سچ سے آتی ہے۔ آج ان کی شہادت کو سالوں بیت گئے، لیکن بلوچستان میں اکبر بگٹی آج بھی زندہ ہے۔ لوگ ان کی تصویریں نہیں، ان کی غیرت، ان کا کردار اور ان کی قربانی یاد کرتے ہیں۔ نواب بگٹی مرے نہیں، وہ آج بھی زندہ ہیں۔ ان ہر دل عزیز بلوچوں کے دلوں میں جو عزت سے جینا جانتے ہیں۔ سلام پاکستان۔